هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أي العالم أعياد وأعراض، لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض، وكل منهما حادث لما سنبينه. ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر. كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل؟ فالأعيان ما أي ممكن يكون له قيام بذاته بقرينة جعله من أقسام العالم، وهو إما مركب وهو الجسم، ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه أي محله الذي يقومه. ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، ولهذا يمتنع الانتقال عنه، بخلاف وجود الجسم في الحيز، لأن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ينتقل عنه. وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به، بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الله تعالى والمجردات. وهو أي ما له قيام بذاته من العالم إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا وهو الجسم، وعند البازي لا بد من 3 أجزاء لتحقق الأبعاد الثلاثة عن الطول والعرض والعمق، وعند البازي من 8 أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة. وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الإصلاح حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء، بل هو نزاع في أن المعنى الذي وزع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا. احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد أنه أسم من الآخر، فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية، जो दूसरा नुस्खा उसके अंदर है काफिन फिल जिस्मियती, यही सही है। लमा सार बिमुजर्रद ज़ियादा الجزء أزيد في الجسمية وفيه نظر لأن أفعل من الجسامة لأنه من الجسامة بمعنى الزخامة وعزم المقدار، يقال جسم الشيء أي عزم فهو جسيم مجسام بالضم، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم، फिर मुसन्निफ ने इशारा किया है आलम के हादिस होने की दलील की तरफ। बेक़ौलिही अपने इस कौल से, इद हुआ इसलिए कि वो अय अल-आलम यानी आलम आयान व आराज़ुन आयान व आराज़ है, लिअन्नहु इन क़ाम बिज़ातिही फ़अयनुन इसलिए कि अगर वो बिज़ाते ख़ुद कायम है तो आयन है, व इल्ला फ़अर्ज़ुन वरना तो अर्ज़ है। वकुल्लु मिन्हुमा हादिथुन लिमा सनुबय्यिनु और उन दोनों में से हर एक हादिस है उस दलील से जिसको हम अनक़रीब बयान करेंगे। शारे कह रहे हैं वलम यतअरज़ लहुल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने उसको बयान नहीं किया, लिअन्नल कलाम फ़ीही तवीलुन इसलिए कलाम उसमें तवील है, ला यलीक़ु बिहाज़ल मुख़्तसर जो इस मुख़्तसर के लायक नहीं है, अल-अक़ाइद जो मुख़्तसर सा रिसाला है उसके लायक नहीं है। कैफ़ा शारे करें कैसे लायक हो सकता है, वह मक़सूरुन अलल मसाइल दून दलाइल, इसलिए कि ये रिसाला महसूर है मसाइल के
بیان کرنے کے سلسلے میں، نہ کہ دلائل کے بیان کرنے کے سلسلے میں۔ فالعیان ما، بس اعیان وہ شے ہے، ای ممکن، یعنی وہ ممکن ہے، یکون لہ قیام بذاتہ، جس کے لیے بذات خود قیام ہو، بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، اس کو بنانے کے قرینے سے عالم کی اقسام میں سے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ متکلمین عالم کو محدث مانتے ہیں، اور محدث کا کیا مطلب ہے اس کو بھی صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ یہاں سے متکلمین نے جو عالم کے حدوث و دلیل پیش کی ہے، صاحب کتاب نے اس کو بیان کیا ہے۔ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو اعیان ہیں یا اعراض ہیں، اور یہ تو صغرا ہو گیا۔ کبرا یہ ہے کہ اعیان و اعراض دونوں کے دونوں حادث ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عالم حادث ہے۔ اب ماتن نے یعنی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کا، ہم نے جو صغرا کبرا بیان کیا ہے اور حد وسط ساقط کر کے نتیجہ بیان کر دیا ہے، اس پوری دلیل کا صرف صغرا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے شارح نے یعنی علامہ تفتازانی نے اشارہ کا لفظ استعمال کیا، ثم اشارہ ہی کہا، اس لیے کہ انہوں نے پوری دلیل یعنی کبرا اور نتیجہ ذکر نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پہلے سمجھیے کہ اعیان اور اعراض کسے کہتے ہیں۔ تو اعیان یہ عین کی جمع ہے، اور عین وہ ممکن ہے جو بذات خود قائم ہو، جیسے جتنے اجسام ہیں، مثال کے طور پر انسان کا جسم ہے، پیڑ ہے، پیڑ کا جسم ہے، پتھر ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ سب کے سب جو ہے اعیان ہیں، عین ہے، عین کی جمع اعیان، یعنی یہ اپنے قیام میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے بلکہ بذات خود قائم ہے۔ اور اعراض یہ عرض کی جمع ہے، اور عرض وہ ممکن ہو وہ ممکن ہے جو قائم بالغیر ہو، جو بذات خود قائم نہ ہو بلکہ اپنے قیام میں دوسرے کے محتاج ہو، یعنی کسی محل کے ساتھ خاص ہو، کسی محل کے ساتھ قائم ہو، جیسے جتنے الوان ہیں، رنگیں ہیں، احوال ہے، کیفیات ہے، صفات ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا عالم ہونا ایک صفت ہے، تو یہ صفت جو ہے بذات خود قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ موصوف اس کے ساتھ موصوف کو نہ ملایا جائے، تو صفات اپنے قیام میں موصوف کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی الوان رنگ ہے، کالا، سفید، لال، یہ بذات خود ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو کسی جسم پر، مثال کے طور پر کسی پتھر پر، کسی عمارت پر، کسی کتاب پر اس کو نہ لگایا جائے تب تک ان کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے لِأَنَّهُ إِنْ قَامَ ذَاتِهِ فَعِلٌ وَإِلَّا فَاعِلٌ، اس میں صاحب کتاب نے، شارح نے بیان کیا ہے کہ عالم جو ہے یہ اعیان و اعراض کے اندر ہی کیوں منحصر ہے؟ تو کہا ہے کہ اگر وہ بذات خود قائم ہے، دنیا کے اندر، عالم کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جو بذات خود قائم ہو، اگر بذات خود قائم ہے تو وہ اعیان ہے، عین ہے، اور اگر اپنے قیام میں دوسرے کے محتاج ہو تو عارض ہے۔ آگے جو ہے شارح نے بیان کیا ہے کہ وَلَمْ يَتَعَرَضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اس میں لم يتعرض له کے اندر جو لہو ضمیر ہے اس کا مرجع حدوث ہے، اور شارح کہنا چاہ رہے ہیں کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اعیان و اعراض کے حدوث کو بیان نہیں کیا ہے جو دلیل کا کبرا ہے، یعنی ماتن نے صرف صغرا کو ذکر کیا ہے، کبرا کو بیان نہیں کیا۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس میں کلام طویل ہے جو اس مختصر متن کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس مختصر سے متن کے اندر علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے صرف مسائل کو بیان کیا ہے، دلائل کو بیان نہیں کیا ہے۔ آگے جو عبارت ہے بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، یہ ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے اعیان کی تعریف ما لہ قیام بذاتہ سے کی ہے۔ لفظ ما یہ عام ہے اور یہ شامل ہے واجب کو بھی، ممتنع کو بھی اور ممکن، تینوں کو شامل ہے۔ اور علامہ تفتازانی نے ما کی تفسیر ممکن سے کی ہے، تو انہوں نے
ایسا کیوں کیا، یعنی عام کو شارح نے خاص کیوں کر دیا؟ تو جواب دیا ہے شارح نے خود ہی، اس دفعہ کا دخل کیا ہے کہ دیکھیے یہ تعریف اعیان کی ہے، اور اعیان جو ہے عالم کی ایک قسم ہے، اور سارا عالم ممکن ہے۔ تو جب مقسم ممکن ہے تو اس کی جو قسم ہے وہ بھی ممکن ہی ہوگا، اس لیے شارح نے اس کی تفسیر واقعی تفسیر ممکن سے کی ہے۔ اب آگے جو ہے عبارت ہے وَمَعْنَى قِيَامِهِ بِذَاتِهِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، یہاں شارح نے قائم بذات ہونے کا مطلب بیان کیا ہے، یعنی متکلمین کے نزدیک قائم بذات ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس عبارت کو پڑھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ اصطلاحی الفاظ آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہہ رہے وَمَعْنَى قِيَامِهِ بِذَاتِهِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اور متکلمین کے نزدیک قائم بذات ہونے کا مطلب یہ ہے ان یتحیز بنفسه غیر تابع تحیزه لتحیز شیء آخر، کہ وہ بذات خود متحیز ہو، اس حال میں کہ اس کا متحیز ہونا تابع نہ ہو دوسری شے کے متحیز ہونے کے، بخلاف العرضی، برخلاف عرض کے، فإن تحیزه تابع لتحیز الجوہر الذی هو موضوعه، اس لیے کہ عرض کا متحیز ہونا تابع ہے اس جوہر کے متحیز ہونے کے جو اس کا موضوع ہے، ای محلہ الذی یقومہ، یعنی اس کا وہ محل ہے جو اس کو قائم رکھتا ہو۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم دو تین باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ آیا تحیز آیا ہے، حیزہ، حیزہ یحیز، باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا حیز میں ہونا، حیز کہتے ہیں مکان کو، اور متحیز اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تو جو چیز کسی حیز میں ہو یعنی کسی مکان میں ہو وہ مراد ہے یہاں پر، اور جو چیز کسی حیز یا مکان میں ہو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکے، اس لیے تحیز کے معنی قابل اشارہ حسیہ ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ عرض جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کو محل اور موضوع کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے علم منطق کے اندر، علم فلسفہ کے اندر۔ تو محل اور موضوع کسے کہتے ہیں؟ عرض جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو لفظ محل یا لفظ موضوع یہ متکلمین کے نزدیک ایک ہیں، فلاسفہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جوہر جس چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتا ہے وہ محل ہے، جیسے صورت جسمیہ حیولہ میں حلول کیے ہوتا ہے، تو اس حیولہ صورت جسمیہ کا یہ محل ہے، اور عرض جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع اپنے وجود میں عرض کا محتاج نہیں ہوتا، اور محل محتاج ہوتا ہے حال کا، محل جو ہے یہ حال کا محتاج ہوتا ہے۔ بہرکیف متکلمین جو ہے محل اور موضوع دونوں کو ایک مانتے ہیں، اور فلاسفہ جو ہے ان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ سمجھیے کہ اس سے پہلے جو ہے مصنف نے بیان کیا تھا کہ عین کہتے ہیں قائم بالذات کو، اور عرض کہتے ہیں قائم بالغیر کو۔ اب قائم بالذات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تفسیر میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف ہے، اسی کو اس عبارت کے اندر شارح نے بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَمَعْنَى قِيَامِهِ بِذَاتِهِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اس پوری عبارت کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ متکلمین کے نزدیک کسی ممکن کے قائم بذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود متحیز ہو اور اس کا تحیز کسی کے تابع نہ ہو۔ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان یہ بذات خود متحیز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کہیں کھڑا ہے یا کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ
ایک مکان کے اندر ہے، یعنی متحیز ہے، اور اس کا اس مکان کے اندر ہونا، متحیز ہونا کسی کے تابع نہیں ہے۔ اور کسی ممکن کے قائم غیر ہونے کا مطلب، یعنی عرض کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود متحیز نہ ہو، بلکہ اس کا تحیز اس کے تابع ہو جو اس کا موضوع اور محل ہے، جیسے سیاہی اور سفیدی۔ تو مثال کے طور پر ہم سیاہی کو لے لیتے ہیں۔ سیاہی یعنی کالا پن، یہ بذات خود متحیز نہیں ہوتا ہے، کسی مکان کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تحیز اس کے تابع ہوتا ہے جو اس کا موضوع اور محل ہے۔ مثال کے طور پر جسم ہے، تو جب تک سیاہی کو کسی جسم پر پوتا نہ جائے تب تک جو ہے وہ کسی مکان کے اندر متحیز نہیں ہو سکتا۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے جو عبارت ہے اس کا ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہ ومعنی وجود العرض فی الموضوع، اور عرض کے موضوع میں موجود ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ان وجودہ فی نفسہ و وجودہ فی الموضوع، کہ اس کا وجود فی نفسی وہی اس کا وجود فی الموضوع ہے۔ ولہذا یمتنع الانتقال عنہ، اور اسی وجہ سے اس سے انتقال ممنوع ہوتا ہے۔ بخلاف وجود الجسم فی الحیز، برخلاف جسم کے حیز میں موجود ہونے کے، فإن وجودہ فی نفسہ امر ووجودہ فی الحیز امر آخر، اس لیے کہ اس کا وجود فی نفسی اور شے ہے اور اس کا وجود فی الحیز دوسری شے ہے۔ ولہذا ينتقل عنہ، اور اسی وجہ سے وہ اس سے منتقل ہو سکتا ہے۔ وعند الفلاسفة معنی قیام الشیء بذاتہ، اور فلاسفہ کے نزدیک کسی شے کی بذات خود قائم ہونے کا معنی استغناؤہ عن محل یقومہ، ایسے اس کا مستغنی ہونا ہے ایسے محل سے جو اس کو قائم رکھے۔ ومعنی قیام بشیء آخر، اور کسی شے کے کسی دوسرے شے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب اختصاصہ بہ بحیث یصیر الاول نعتا، اس کا مختص ہونا ہے اس کے ساتھ اس طور پر کہ ہو جائے شیء اول نعت، والثانی منعوتا، اور شیء ثانی منعوت، سواء کان متحیزا، خواہ وہ متحیز ہو، کما فی سواد الجسم، جیسا کہ جسم کی سیاہی میں، اولا یا نہ ہو کما فی صفات الباری عز اسمہ والمجردات، جیسا کہ باری عز اسمہ اور مجردات کی صفات میں۔ یہاں سے شارح بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بیان کیا کہ عرض اسے کہتے ہیں جو اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں ومعنی وجود العرض فی الموضوع، کہ عرض کے موضوع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان وجودہ فی نفسی و وجودہ فی الموضوع، کہ اس کا وجود فی نفسی وہی ہے، اس کا وجود فی نفسی وہی اس کا وجود فی الموضوع ہے۔ ولہذا یمتنع الانتقال عنہ، اور اسی وجہ سے اس سے انتقال ممنوع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا عرض کا وجود ہی تب ہوتا ہے جب وہ کسی جسم کے ساتھ ملے۔ تو عرض یہ جسم سے الگ کر کے اس کو الگ سے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ اس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ کہ بخلاف وجود الجسم فی الحیز، برخلاف جسم کے حیز میں موجود ہونے کے، فإن وجودہ فی نفسہ امر، اس لیے کہ اس کا وجود فی نفسہ اور شے ہے، ووجودہ فی الحیز امر آخر، اور اس کا وجود فی الحیز دوسری شے ہے۔ ولہذا ينتقل عنہ، اور اسی وجہ سے وہ منتقل ہو سکتا ہے۔ یعنی حیز اور مکان سے قطع نظر کرتے ہوئے جسم جو ہوگا جس کے ساتھ عرض قائم ہوگا اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے لہٰذا وہ اپنے حیز سے، اپنے مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرق تھا یعنی عرض اور عین میں۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے ومعنی قیام بشیء آخر، یہاں سے
فلاسفہ کے نزدیک کسی شے کا بذات خود قائم ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ بتلاتے ہیں کہ ومعنی قیامہ بشیء آخر، کہ کسی شے کا دوسری شے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب فلاسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شے اول کا شے ثانی کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہو جائے جس کی بنا پر شے اول کا نعت یعنی صفت اور شے ثانی کا منعوت یعنی موصوف بننا صحیح ہو۔ اب خواہ شے اول یا شے ثانی متحیز ہو، جیسے سواد جسم کے اندر، سواد جسم یعنی جسم ہے، سواد کے معنی کالے کے اور جسم، تو سواد جسم کے اندر ہم نے جب کہا سواد جسم تو سواد کا یعنی کالا پن کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کے بنا پر سواد کا صفت اور جسم کا موصوف بننا صحیح ہے۔ اور عربی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جسم اسود۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسم اسود کے اندر اسود کا جسم کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے، جس کے بنا پر اسود کو نعت یعنی صفت اور جسم کو منعوت یعنی موصوف بنانا صحیح ہو گیا۔ اور جسم اسود یہ دونوں متحیز بھی ہیں، یا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہو جس کے بنا پر شے اول کا نعت یا اور شے ثانی کا منعوت بننا صحیح ہو اور وہ متحیز نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، مثال کے طور پر علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اللہ العلیم یا ہم نے کہا اللہ القدیر، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شے کا یعنی علیم کا دوسری شے یعنی اللہ کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہے کہ جس کے بنا پر ایک شے یعنی العلیم کو دوسری شے یعنی اللہ کی صفت بنانا اور اللہ کو موصوف بنانا صحیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ دونوں کے دونوں غیر متحیز ہیں، متحیز نہیں ہیں۔ اسی طرح صاحب کتاب نے مثال دی ہے ایک مجردات کی صفات، اس کا وجود چونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے، یہ فلاسفہ کے نزدیک ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک مجردات سے مراد وہ مخلوق ہے جو جوہر یعنی قائم بالذات ہے اور غیر مادی ہے۔ یعنی فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو جسم ہے اور نہ ہی وہ کسی حیز و مکان میں ہے، اور وہ ان کے نزدیک ایک مخصوص شے ہے جس کو وہ عقول اور نفوس ناطقہ وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرکیف قائم بالذات کی تفسیر میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف ہے، اور فلاسفہ اس کا الگ معنی بیان کرتے ہیں اور متکلمین اس کا الگ معنی بیان کرتے ہیں۔ اور صاحب کتاب نے یہاں وجہ نہیں بیان کی کہ جو ہے متکلمین اس کا الگ معنی کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ فلاسفہ اس کی ایک دوسری تشریح کرتے ہیں، لیکن دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دراصل اگر فلاسفہ کی تشریح کو قائم بالذات کی تشریح کو لے لیا جائے تو اس صورت کے اندر صفات باری تعالیٰ کا جو ہے عرض ہونا لازم آئے گا، اور چونکہ آیان اور اعراض متکلمین کے نزدیک حادث ہے تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی حادث ہونا لازم آئے گا، اس لیے متکلمین نے قائم بالذات اور اسی طرح قائم بالغیر کی دوسری تشریح کی ہے۔ آگے صاحب کتاب نے آیان کی قسم بیان کی ہے، تو پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ أَيْمَالَهُ قِيَامٌ بِذَاتِهِ مِنَ الْعَالَمِ، اور وہ یعنی عالم کی وہ قسم جس کے لیے بذات خود قیام ہو، اما مرکب من جزئین فصاعدا، یا تو مرکب ہوگی دو جز سے یا زیادہ سے، وہ الجسم، اور وہ جسم ہے، وعند البعض لا بد له من ثلاثة اجزاء، اور بعض کے نزدیک اس کے لیے 3 اجزاء ضروری ہیں، لیتحقق الابعاد الثلاثة عن الطول والعرض والعمق، تاکہ متحقق ہو جائیں ابعاد ثلاثہ یعنی طول اور عرض اور عمق،
وَإِنَّ الْبَعْضَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ، اور بعض کے نزدیک 8 اجزاء ضروری ہیں، لِيَتَحَقَّقَ تَقَاطُعُ الْأَبْعَادِ الثَّلَاثَةِ عَلَى زَوَايَا قَائِمَةٍ، تاکہ متحقق ہو جائے ابعاد ثلاثہ کا ایک دوسرے کو کانٹا سیدھے زاویوں پر۔ تو یہاں سے صاحب کتاب نے عین کی قسم بیان کی ہے۔ ہوا کا مرجع ما لہو قیام بذاتی ہے، یعنی عین کی تعریف تشریح کی جاتی ہے، ما لہو قیام بذاتی، اسی کی طرف ہوا کا مرجع، ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ماتن کہ دیکھیے عین 2 حال سے خالی نہیں، وہ شے جو قائم بالذات ہو وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا۔ اگر مرکب ہے تو اس کا نام جسم ہے، اور غیر مرکب ہے تو اس کا نام جوہر ہے، جس کو جزء الذی لا یتجزا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف جو عین 2 یا 2 سے زیادہ اجزاء سے مرکب ہو وہ جسم ہے، اور یہ جمہور اشاعرہ کے نزدیک ہے۔ تو جمہور اشاعرہ کے نزدیک جسم نام ہے جوہر مرکب کا، اور جمہور اشاعرہ کے نزدیک جسم کے مرکب ہونے کے لیے 2 جز کا ہونا کافی ہے، اور بعض کے نزدیک جسم کے تحقق کے لیے کم سے کم 3 اجزاء ضروری ہیں، بعض اشاعرہ کے نزدیک۔ تو بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ جسم نام ہے اس جوہر کا جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، یعنی کہتے ہیں کہ کسی بھی جسم کو جسم اس وقت کہیں گے جس میں 3 ابعاد ہوں۔ 3 ابعاد یعنی طول، عرض، عمق۔ طول کے معنی آتے ہیں لمبائی، عرض کے معنی آتے ہیں چوڑائی، اور عمق کے معنی آتے ہیں گہرائی۔ اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک جسم کے تحقق کے لیے 8 اجزاء ضروری ہیں، اور ان کے نزدیک جسم نام ہے اس جوہر کا جس میں ابعاد ثلاثہ اس طور پر فرض کرنا ممکن ہو کہ وہ ایک دوسرے کو کاٹنے والے ہوں سیدھے زاویوں پر۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے پریکٹیکل کی ضرورت پڑے گی، اس کو ہم جو ہے الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ تو وَلَيْسَ هَذَا نِسَاءً لَفْظِيًّا، یہاں سے اشارے جسم کی ترکیب میں جو اوپر اختلاف مذکور ہوا کہ جسم کی ترکیب کے لیے کتنے اجزاء ضروری ہیں، اس میں 3 قول بیان کیا ہے، تو اس میں جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نزاع کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی، دوسرا ہے لفظی۔ پھر نزاع لفظی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے نزاع اصطلاحی۔ نزاع اصطلاحی جیسے کلمہ کی تعریف، نحوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لعبادا مفردا، اور نحوی لوگ تو یہ تعریف کرتے ہیں، منطقی لوگ تعریف کیا کرتے ہیں، لفظ مفرد یدل بہیئتہ علی زمان، اسے کہتے ہیں نزاع اصطلاحی۔ اور یہ اختلاف جو ہے جائز ہے، روا ہے، اس میں جو ہے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی الگ اصطلاح بنا لے۔ اسی کو شیخ عبدالحق محدث علیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم ہے نزاع لفظی کی کہ لغوی یا عرفی معنی کی تعیین اور تحقیق میں اختلاف ہو، اور یہ اختلاف مفید ہوتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے بحث کی جائے۔ تو شارح نے جو یہاں بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کی ترکیب میں جو اشاعرہ کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف سے یہ کہہ کر دامن نہیں بچایا جا سکتا ہے کہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف لفظی ہے، اور اختلاف لفظی کی قسم میں سے نزاع لفظی اصطلاحی ہے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا اپنے اصطلاح مقرر کر لے، یہ کہہ کر جو ہے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جسم لغت یا عرف میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے تحقق کے لیے کیا محض
ترکیب یعنی 2 جز کافی ہیں یا 3 جز کافی ہیں یا ان کے لیے 8 اجزاء کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اس میں ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ کہ وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا، اور یہ ایسا نزاع لفظی نہیں ہے راجعاً للاصطلاح جو لوٹنے والا ہو اصطلاح کی طرف، حتیٰ يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء، یہاں تک کہ اس کو یہ کہہ کر دور کر دیا جائے کہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ اتفاق کر لے اس پر جس کو چاہے۔ بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه، بلکہ یہ اس میں اختلاف ہے کہ بے شک وہ معنی جس کے لیے یعنی جس کے مقابلے میں لفظ جسم کو وضع کیا گیا ہے، هل يكفي فيه الترکیب من جزئین ام لا، کیا اس میں 2 اجزاء سے ترکیب کافی یا نہیں ہے، یعنی 2 اجزاء ہی سے جسم مرکب ہو جاتا ہے یا 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے یا 8 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آگے جو ہے صاحب کتاب نے فریقین کی دلیل کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہم بات پر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کہنا احتج الاولون، پہلے گروہ نے استدلال کیا بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد، کہ 2 جسموں میں سے ایک کے لیے جب اس میں صرف ایک جز کا اضافہ کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ انه اجسم من الآخر، کہ بے شک وہ اجسم ہے دوسرے سے۔ فلولا ان مجرد ترکیب کاف فی الجسمیت، پس اگر محض ترکیب یعنی صرف 2 جز کا ہونا کافی نہ ہوتا جسم ہونے کے لیے، لما صار بمجرد زیادہ الجزء الزیادہ فی الجسمیت، تو نہ ہوتا صرف ایک جز کی زیادتی سے جسمیت میں زیادہ بڑا۔ صاحب کتاب یعنی شارح کہہ رہے ہیں وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، لأنه افعل من الجسامت، اس لیے کہ وہ افعال یعنی اس میں تفضیل ہے جسامت سے، بمعنی الضخامت وعظم المقدار، اس کے معنی آتے ہیں ضخامت اور مقدار کے بڑے ہونے کے۔ یقال، کہا جاتا ہے جسم الشیء کب کہا جاتا ہے؟ ای عظم فہو جسیم و جسام، یعنی وہ شے بڑی ہو گئی بس وہ جسیم ہے اور اس کی جمع جو ہے جسام ہے، بالضم، جیم کے ضمے کے ساتھ۔ والکلام فی الجسم الذی و اسم لا صفۃ، اور ہماری جو گفتگو ہے اس جسم میں ہے جو اسم ہے نہ کہ صفت۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسم کے تحقق کے لیے محض 2 جز سے مرکب ہونا کافی ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے جب 2 مساوی جسموں میں سے ایک کے اندر ایک جز کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کو اجسم کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جس میں ایک جو ہے جز کم ہے، اور اجسم کے معنی ہیں جسمیت میں زیادہ بڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم ہونے کے لیے محض ترکیب یعنی 2 جز کا ہونا کافی ہے، ورنہ صرف ایک جز کے اضافے سے ہم اس کو اجسم نہ کہتے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو استدلال کیا ہے یہ ان کی دلیل جو ہے محل نظر ہے۔ کیونکہ اجسم جسم سے مشتق نہیں ہے، بلکہ لفظ اجسم جو ہے یہ جسامت سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی ضخامت اور عظیم المقدار ہونے کے آتے ہیں، اور اس کو لغت سے بھی ثابت کیا ہے۔ لغت میں کہا جاتا ہے جسم الشیء، جب کوئی جسم بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جسم الشیء، فهو جسیم و جسام۔ تو اجسم کے معنی ہوں گے ضخامت اور مقدار میں زیادہ بڑا، تو یہ صیغہ صفت ہے، اور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس جسم کے اندر ہو رہی ہے جو اسم ہے، یعنی جو نام ہے جو اسم ہے جوہر مرکب کا، اس جسم کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے جو صفت ہے۔ بہرکیف پوری گفتگو کو جو خلاصہ ہوا وہ یہ ہوا کہ عین کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو شے قائم بذات ہو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب اور دوسرا ہے غیر مرکب، جس کو آگے بیان کریں گے۔